بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا سبجیکٹ انٹرنیشنل لاء ہے اور آج ہم اس کا 9th ٹاپک ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے پلیز اگر آپ کو یہ والا کنٹینٹ PDF میں چاہیے تو ڈسکرپشن میں اس کا ڈاؤن لوڈیبل لنک ہے, وہاں سے آپ کو یہ مل جائے گی. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریاستی علاقائی خود مختاری, اسٹیٹ ٹیریٹوریل ساورنٹی. تو پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ ریاستی علاقائی خود مختاری ہے کیا. یہ ایک اہم تصور ہے جو بین الاقوامی قانون میں ریاستوں کی خود مختاری, سرحدوں کی حفاظت اور علاقائی سلامتی کے اصولوں کو بیان کرتا ہے. یہ اصول ریاستوں کے درمیان تعلقات, بین الاقوامی تنازعات اور عالمی حکومت کی تشکیل میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اس کی اگر اور ہم بہتر تعریف کریں تو علاقائی خود مختاری کا مطلب ہے کہ ہر ریاست کو اپنے علاقے میں مکمل اختیار حاصل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کے پاس اپنے علاقائی حدود کے اندر قوانین نافذ کرنے, عوامی حکمرانی کرنے اور اپنے وسائل کا انتظام کرنے کا حق ہے. کوئی بھی ریاست دوسرے ملک کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی جب تک کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نہ ہو. دوسرا اہم اس کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے پرنسپلز آف ٹیریٹوریل ساورنٹی, علاقائی خود مختاری کے اصول و ضوابط. تو اس کے چند اصول ہیں جو آپ کو میں بتاتا ہوں. پہلا ہے انوائلیبلٹی آف بارڈرز, سرحدوں کی بے حرمتی. ٹھیک ہے, کہیں بھی کوئی بھی ریاست کو حق نہیں ہے کہ دوسری ریاست کے سرحدوں کی بے حرمتی کرے, ٹھیک ہے, جو ہے وائلیشن کرے. تو ریاستوں کی سرحدیں قانونی طور پر محفوظ ہیں اور کسی بھی ریاست کو بغیر اجازت کے کسی دوسرے ملک کے علاقے میں داخل ہونے کا حق نہیں ہے. اور دوسرا پوائنٹ ہے نان انٹرفیرنس, عدم مداخلت. کوئی ریاست کسی دوسرے ریاست کے داخلی معاملات میں جو ہے وہ مداخلت نہیں کر سکتی, اسے اس سے گریز کرنا چاہیے. یہ اصول بین الاقوامی تعلقات کے احترام کی علامت ہے اور یہ دنیا کے امن کے لیے ایک مہر ہے, ثبت ہے. تیسرا پوائنٹ ہے سیلف ڈٹرمینیشن, یعنی ہر ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ حق خود ارادیت, ٹھیک ہے, یعنی وہ اپنے مسائل کو یا اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اسے حق حاصل ہے. ٹھیک ہے, اسے اپنے مطابق قوانین بنانے کا حق حاصل ہے اپنے لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے. اور اس میں یہ طے کرنا شامل ہے کہ انہیں کسی قسم کی حکومت حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے, یعنی انہیں حکومت کو یہ واضح کرنا ہوتا ہے کہ عوام کے جو ہیں وہ معاملات کو احسن طریقے سے ڈسکس کیا جائے. اب اس کا ہسٹوریکل کنٹیکسٹ دیکھتے ہیں, تاریخی پس منظر. تو ریاستیں جو ہیں وہ علاقائی, اب ریاستوں کو جو ہے وہ بہت سارے ایسے معاملات دیکھنے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے قومی مفادات حاصل کرنے کے لیے. تو اس کے اصول تو ہم نے دیکھ لیے تھے. اب ایفیکٹس آف کلونلزم اینڈ ڈی کلونائزیشن. ٹھیک ہے, تو تاریخی طور پر نو آبادیاتی دور میں کئی ممالک کی علاقائی خود مختاری ختم کی گئی, جس کے نتیجے میں یہ ریاستیں دیگر طاقتوروں کے زیر اثر آئیں, جیسے انڈیا, ہندوستان تھا. بعد میں ان ریاستوں نے آزاد ہونے کی جدوجہد کی, جس کے تحت بین الاقوامی قانون نے ان کی علاقائی خود مختاری کی بحالی میں مدد کی. آج یہ حق ریاست کے خود مختار حقوق میں شامل ہے. چوتھا جو اس کا اہم نقطہ ہے وہ ہے رسپیکٹ فار نیشنل بارڈرز, قومی سرحدوں کا احترام. ریاستوں کے درمیان تعلقات میں ایک اہم عنصر سرحدوں کا احترام ہے. بین الاقوامی قانون کے تحت ریاستوں کو اپنے قومی سرحدوں کی حدود کا احترام کرنا چاہیے اور کسی دوسرے ملک کی خود مختاری میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اس اصول کی خلاف ورزی بین الاقوامی تنازعات کا سبب بن سکتی ہے. پانچواں پوائنٹ ہے لمیٹیشنز ٹو ٹیریٹوریل ساورنٹی, علاقائی خود مختاری کی جو حدود ہے, جو اس میں کمیاں ہیں وہ ہے. اگرچہ ریاستی علاقائی خود مختاری ایک اہم اصول ہے, تاہم اس کی کچھ حدود بھی ہیں. انسانی ہمدردی کی مداخلت, یعنی ہیومینٹیرین انٹرونشن ہو سکتی ہے. جب کسی ریاست میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہوں تو بین الاقوامی برادری کے پاس مداخلت کا حق ہو سکتا ہے, جیسا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کارروائی کرنا. مثلاً اگر ایک ملک اپنے ملک کے شہریوں کو یا ان کے حقوق کو غصب کر رہا ہے تو وہاں پر عالمی ادارے جو ہیں وہ انٹرفیرنس کر سکتے ہیں ایک قانون کے تحت ان لوگوں کو ریلیف دلوانے کے لیے. دوسرا ہے انٹرنیشنل ٹریٹیز اینڈ ایگریمنٹس. بین الاقوامی جو معاہدے ہوئے ہیں ان میں
بعض اوقات ریاستیں اپنے علاقائی حقوق کی کچھ حد تک قربانیاں دیتی ہیں تاکہ بین الاقوامی معاہدات میں شامل ہو سکیں، جیسے ماحولیاتی تحفظ ہے اور تجارتی معاہدات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کچھ جو ہے نا انٹرنیشنل جو ٹریٹیز اور ایگریمنٹس ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی پھر نا جو ٹیریٹوریل ساورنٹی ہے اس کو تھوڑا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، ایک کلیکٹیو سیکیورٹی کے لیے، سب لوگوں کے تحفظ کے لیے۔ تو اس کی کیس اسٹڈیز اگر دیکھیں تو کشمیر کنفلکٹ ہمارے پاس ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ریاستی علاقائی خود مختاری کا اصول اہم ہے، جہاں دونوں ممالک اس علاقے پر اپنے حقوق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دوسرا یوکرین کرائسس ہے، جو 2014 میں روس کی طرف سے کریمیا کی جو جمعیت نے بین الاقوامی قانون میں علاقائی خود مختاری کی خلاف ورزی کا ایک نمایاں مثال پیش کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں کیس اسٹڈیز تھی۔ اگر ہم اس کو اب کنکلیوڈ کریں تو ریاستی علاقائی خود مختاری بین الاقوامی قانون کا ایک مرکزی جز ہے، جو ریاستوں کو اپنے داخلی اور خارجی امور میں آزادی خود مختاری فراہم کرتا ہے۔ یہ اصول عالمی سطح پر ریاستوں کے تعلقات کو منظم کرنے اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے قیام میں مدد دیتا ہے۔ تاہم اس خود مختاری کی حدود اور چیلنجز بھی موجود ہیں، جنہیں سمجھنا بین الاقوامی تعلقات کے مطالعہ میں اہم مدد فراہم کرتا ہے۔ اب اس کا ہم ایک اوور ویو کرتے ہیں، ہم نے کیا تھا۔ ٹاپک کا نام تھا اسٹیٹ ٹیریٹوریل سیورنٹی، یعنی ریاستی علاقائی خود مختاری، ٹھیک ہے۔ یعنی تمام ریاستوں کو حق حاصل ہے کہ ان کی خود مختاری جو ہے وہ ان کی سیورنٹی جو ہے ٹیریٹوریل سیورنٹی ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہ ہو، کوئی ان کی حدود میں بے جا داخل نہ ہو۔ اس میں اندر ہم نے اس کی تعریف دیکھی، پھر اس کے پرنسپل دیکھے، اس کے اصول کیا ہیں، پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے فیکٹس کیا پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا فیکٹس ہوئے ہیں کولونائزم اور ڈی کولونائزیشن کی، یعنی جب طاقتور ریاستوں نے کمزور ریاستوں پر قبضے کیے اور پھر اس کے نتیجے میں جب ریزسٹنس پیدا ہوئی اور پھر دوبارہ ریاستوں نے اپنی آزادی جو ہے اپنی ٹیریٹوریل سوورنٹی کے لیے جدوجہد کی، تو انہیں ان کی جب آزادی ملی تو اس میں پھر ان کے ریسپیکٹ فار نیشنل بارڈرس، ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی۔ پھر ہم نے لمیٹیشنز ٹو ٹیریٹوریل سوورنٹی دیکھا، جس کے اندر دو اہم نقطے تھے، ایک ہیومینٹیرین انٹرونشن، یعنی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر عالمی ادارے جو جیسے اقوام متحدہ ہے وہ مداخلت کر سکتا ہے کسی ریاست کے ٹیریٹوریل سوورنٹی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے اندر مداخلت کر سکتا ہے ان کی مدد کے لیے۔ دوسرا تھا انٹرنیشنل ٹریٹیز اینڈ ایگریمنٹس، جب ہو جاتے ہیں، جیسے ہم نے ماحولیاتی تحفظ کی بات کی، تو اس میں دوسری ریاستیں جو ہیں یا عالمی ادارے جو ہیں وہ تھوڑی سی انٹرونشن کر سکتے ہیں۔ پھر کشمیر کا اور یوکرین کا ہم نے یہاں پہ مطالعہ کیا کہ ٹیریٹوریل جو ہے وہ کس طرح سے ٹیریٹوریل سوورنٹی جو ہے اس میں کس طرح سے ہم ان کیسز کو دیکھتے ہیں۔ جیسے یوکرین میں دیکھا تھا تو جب کریمیا کو روس نے اپنے ساتھ ضم کیا تو وہ ایک ٹیریٹوریل سوورنٹی کی وائلیشن سمجھی گئی، جس کے نتیجے میں تب سے تو آپ دیکھ لیں کہ ایک جنگ لگی ہوئی ہے یوکرین اور رشیا کے درمیان۔ اس طرح کشمیر بھی انڈیا پاکستان کے درمیان ایک کنفلکٹ ہے۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔